بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو اسلام کا ایک اہم رکن اور فرض حج ہے، اور حج سے متعلقہ چونکہ درخواستوں کی تاریخیں بھی اس سال 27 نومبر سے لے کر 12 دسمبر تک حج درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، تو اس لیے حج کے جو فرضیت ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مرد پر الگ اور عورت پر الگ اس کے احکامات لازم ہیں، اور مختصر میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور باقی اس کی تفصیل جو ہے کچھ خلاصہ ہم نے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا ہے۔ واٹس ایپ نمبر ہم یہاں دے دیتے ہیں، تو وہ تفصیل وہاں سے معلوم کر لیں کہ زندگی میں ایک بار ہی حج فرض ہوتا ہے، اور اس شخص پر فرض ہے جو اتنی مالی استطاعت رکھتا ہو کہ مکہ اور مدینہ، مکے کے آنے جانے کے اخراجات اور وہاں رہنے کے اخراجات اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سرکاری اسکیم میں نام نہ نکلے تو پرائیویٹ اسکیم کی اگر استطاعت رکھتا ہو تو پھر پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے حج کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سرکاری اسکیم میں نام نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، پرائیویٹ اسکیم میں حج نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں پر حج فرض ہونے کے مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے اگر محرم نہیں ہے تو پھر حج بدل کی وصیت کر دے، اگر زندگی میں ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے بعد میں وصیت کے ذریعے حج ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اہم ہے کہ ابھی تو تقریباً 11.25 لاکھ حج کا لیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی کئی عرصوں سے 8-10 سالوں سے کاروبار کر رہا ہے تو آج سے 7-8 سال پہلے جو ہے حج کی درخواستیں تقریباً 2,70,000 کی جمع ہو رہی تھیں، تو اس اعتبار سے اگر کسی کے پاس اتنا مال تھا اور وہ اس اعتبار سے صاحب نصاب تھا تو پھر بھی اور اس نے درخواست جمع نہیں کروائی تو اس پر بھی حج فرض ہے، اگرچہ اس نے ادائیگی نہیں کی اور ادائیگی میں تاخیر کرتا رہا، تو اس لیے تاخیر کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں فرائض کو سیکھنے کی اور ان کے ادا کرنے کی اور انہیں پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔